السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کے ہمارے خصوصی مہمان مولانا مفتی محمد مسعود ظفر صاحب دامت برکاتہم، جو ڈائریکٹر ہیں البیان قرآن اکیڈمی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبے عرصے کے بعد مولانا آپ کا ٹائم ملا ہے اور آپ کی مصروفیات بھی بہت خاصی رہتی ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پہلے بہت ساری پوڈ کاسٹ ہو چکی ہیں کتاب الفتن اور ملاحم کے اوپر۔ تو مولانا مفتی صاحب جو ہیں اس کے بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں، اس کے اوپر بڑی گرفت ہے اور بڑی اپنی نظر رکھتے ہیں اور بڑی ان کی قلم ہے، ان کی جو چلتی ہے اس موضوع کے اوپر، اور مولانا کا بیان بھی الحمدللہ اس کے اوپر بہت سارے بیانات ہیں۔ تو آج ملک شام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہر طرف کوئی نہ کوئی شورش رہتی ہے، کوئی نہ کوئی شور رہتا ہے، اور آج ملک شام کے حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب سے وقت لیا جائے۔ تو مفتی صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں دیا۔ بارک اللہ۔ تو مفتی صاحب بتائیے کہ یہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ خطہ شام کہتے کس کو ہے، اس کا تعین ذرا آپ فرمائیں کہ کون سا خطہ ہے جس کو شام کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شام کا لغوی معنی ہے بایاں حصہ، بائیں طرف۔ ٹھیک۔ اگر آپ مکہ کی طرف سے دیکھیں تو یمن دائیں طرف ہے اور شام بائیں طرف ہے۔ تو یمن کا معنی ہے دایاں اور شام کا معنی ہے بایاں۔ تو یہ بایاں حصہ ہے، اس لیے اس کو شام کہتے ہیں۔ شام پر جب بھی گفتگو کی جائے اور اس پر پڑھا لکھا جائے اور شام کو شام کے حوالے سے دیکھا جائے، خطہ شام یا سرزمین شام کے حوالے سے، تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے ہمیں کہ ایک ہے آج کا شام جسے ہم سیریا کہتے ہیں، جی، اور عرب اس کو سوریا لکھتے ہیں، جی، اور لیکن ایک وہ شام ہے جو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا شام دیکھتے ہیں، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا شام دیکھتے ہیں، تو وہ شام اور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل یہ خطہ شام ہے، سرزمین شام ہے، جس میں آج چند ممالک پورے کے پورے ضم ہو گئے۔ اچھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام تھا، یا جس شام کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر بنائے گئے، اور خطہ شام جس کو کہتے ہیں، بلاد شام کہتے ہیں، اجناد شام کہتے ہیں، تو وہ اصل میں آج کا سوریہ، اردن، جارڈن، جی، فلسطین، لبنان اور مقبوضہ فلسطین، اسرائیل تو ہم کہتے ہی نہیں۔ جی، تو دنیا جسے اسرائیل کہتی ہے وہ مقبوضہ فلسطین ہے، وہ بھی شام کے خطہ میں ہے، خود فلسطین بھی ہے، جی، لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، اور آج کا سیریا بھی ہے۔ انہیں بلاد شام کہا جاتا ہے، جو مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر یہ ایک چھوٹے چھوٹے اس زمانے کے بلاد تھے جو آج ممالک بن گئے۔ تو یہ سارا خطہ سرزمین شام کہلاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، جو ہے ہماری ٹیم کی طرف سے ملک شام کے تعارف کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ کیا وہ وقت آن پہنچا ہے جب دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی؟ شام سے متعلق نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے ملک شام کے متعلقہ کچھ اہم باتیں۔ شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقہ میں آباد ہوئے تھے۔
ملک شام کے متعدد فضائل احادیث نبویہ میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ملک شام کی سرزمین کا بابرکت ہونا متعدد آیات میں مذکور ہے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی پالیسیوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کرا دیا۔ لیکن قرآن و سنہ میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مثلاً اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقہ یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ پر ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا۔ اسی مبارک سرزمین میں قبلہ اول واقع ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے تقریباً 16 یا 18 ماہ نمازیں ادا فرمائیں۔ اس قبلہ اول کا قیام مسجد حرام مکہ مکرمہ کے 40 سال بعد ہوا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے بابرکت اور فضیلت کی جگہ مسجد اقصی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملک شام کے حوالے سے اور بھی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں، ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں۔ آپ نے یہی کلمات 3 یا 4 مرتبہ دہرائے اور یہ کلمات بخاری اور ترمذی جیسی کتابوں میں موجود ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب میں آپ کو مفتی صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خطہ شام کا ایک تو تعارف وہ ہے جو ہم نے ویڈیو کے اندر دکھایا ہے، ایک تعارف وہ ہے جو میں آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں۔ آپ ذرا اس کا تھوڑا سا تعارف بتلائیں ہمیں۔ شام ایک بابرکت، تاریخی، مقدس اور دنیا کے نقشے میں ایک اہم ترین خطہ ہے۔ دیکھیے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دارالہجرہ بھی ہے، یہ ہزاروں انبیاء و رسول کا مولد و مسکن ہے۔ وہ پیدا بھی ادھر ہی ہوئے اور رہے بھی ادھر ہی، جی، اور 3 عظیم اہل کتاب کا وہ روحانی مرکز ہے۔ اور ابتدائی تاریخ سے لے کر یعنی ادوار تاریخ سے لے کر تہذیبوں کے بننے اور مٹنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل نشین واز سنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سرزمین پر حضرت طالوت آئے، واہ، حضرت داؤد علیہ السلام اسی لشکر میں شامل تھے اور جالوت کو قتل کیا، قرآن مجید میں قصہ ہے۔ پھر اسی سرزمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبصورت طرز حکمرانی کو دیکھا، جنات اور چرند پرند کو ان کے تابع دیکھا، یہیں دربار سلیمانی تھا، یہیں حدود کی حاضری لگی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ، ان کی ہیبت، ان کا جبروت یہاں بہت عرصہ گونجتا رہا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی پروقار امامت ہے، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دردناک شہادت کی گواہ یہ سرزمین ہے۔ پھر حضرت مریم کی عفت اسی سرزمین نے دیکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اسی سرزمین نے دیکھا۔ اسی سرزمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وہ شاندار گفتگو اسی سرزمین نے جو ہے وہ سنی۔ اور کتنے انبیاء کے معجزات دیکھے، سبحان اللہ۔ اسی سرزمین سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے اور اسی سرزمین پہ
واپس لائے لائے جائیں گے۔ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ جانا تو عرشوں پر ہے، لیکن ابتدا سرزمین شام سے ہوئی، مکہ سے نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت اللہ سے مسجد اقصی سرزمین شام لایا گیا۔ لایا گیا۔ تو زمینی سفر تو کعبہ سے شروع ہوا ہے، جی۔ لیکن آسمانی سفر سرزمین شام سے جو ہے وہ شروع ہوا۔ پھر اسی سرزمین نے دیکھا کہ کفار صحابہ کرام کی سہمی ہوئی، تلواروں سے جو ہے وہ کانپ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جی۔ وہ ایک جنگجو اور ایک لیڈر اور ایک فاتح شخص تھے۔ جی۔ تو ان کی بہادری جو ہے وہ اسی سرزمین نے دیکھی۔ پھر عدل فاروقی کے تاریخ ساز مناظر دیکھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہو کے آ رہے ہیں اور بیت المقدس کی کنجیاں اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں، اسی سرزمین نے دیکھا۔ بے شک۔ اور پھر یہ مظالم یزید و مروان سے بھی تلخ کلام رہی یہ سرزمین۔ تو اہل شام کی تلخ یاداشتوں میں آتش و آہن سے کھیلتے، موت و فساد کے ہنگامے برپا کرتے، 400 بربادیوں کے قصے بھی ہیں۔ پھر صلیبی جنگیں یہاں ہوئیں۔ پھر ہم نے دیکھا وہ وقت بھی آیا جب نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے اس کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ سے اسلام کی گود میں آ کے ڈالا۔ پھر اہل یورپ نے اپنی فساد انگیز سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے اس عظیم تاریخی نقشے کے کئی حصے کر کے 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن آج بھی اس کے کنارے فلسطین کی وہ بابرکت آبادی آباد ہے جس کے سر پر 3 امتوں کا قبلہ جو ہے وہ تاج کی طرح سجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساحلوں کی زمین میں جو ہے وہ لبنان، دریائے اردن کا علاقہ، تو یہ ایک مقدس سرزمین ہے۔ پھر شام ہی کی سرزمین ہے جس میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا مرکز ہوگا، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اہل ایمان کی حفاظت یہی سرزمین کرے گی، ملاحم جو ہیں جنگیں وہ اسی سرزمین پر ہوں گی، غوطہ کا علاقہ اسی میں ہے جو مسلمانوں کی بہترین پناہ گاہ اور ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا مدفن بھی یہیں ہے، وہ انہوں نے دفن بھی یہیں ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور قیادت بھی جو ہے وہ یہیں ہوگی، اور دجال بھی قتل اسی سرزمین میں ہوگا۔ پھر آخری حصے میں دیکھیں اس کائنات کا آخری حصہ کیا ہے کہ توبہ کا جو دروازہ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اسی خطہ کے اوپر اس کے برابر اللہ جل شانہ نے آسمان کے وسعتوں میں بنایا ہے، اور سورج جب اس کے اندر سے ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ خطہ شام کے اوپر وہ توبہ کا دروازہ ہے، اور جس دن وہ سورج اس مغرب کے دروازے سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ۔ اور سب سے آخری بات اس خطہ کی یہ ہے کہ عرض محشر و منشر یہی ہے، حشر بھی یہیں برپا ہوگا اور لوگ یہیں اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کے عدل کا ترازو بھی اور حساب و کتاب کا میدان اور میزان اسی سرزمین شام میں واقع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کمال کا آپ نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پھر تو پکی بات ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوگا، تو سرزمین شام کے جو فضائل قرآن مجید میں آئے ہیں ذرا ان کا تذکرہ ہو جائے۔ جی بالکل، قرآن مجید میں تو بہت ساری آیات ہیں، جی۔ لیکن قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا ہے جو مختلف آیات کے ارد گرد گھومتا ہے، جی۔ اور وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ جب معراج کی آیت آئی ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگلا لفظ ہے الذی بارکنا حولہ،
ایسی سرزمین کے جس کے ارد گرد کے تمام علاقے میں ہم نے برکت ہی برکت رکھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ آیت ہے. اب یہی آیت دیکھیے، یہی مضمون، یہی مفہوم دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ، حضرت ابراہیم کی طرف جی نسبت، وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم اور لوط ان دونوں کو جب نجات دی اور نجات کا مقام اور راستہ دیا تو کس سرزمین میں دیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ، سورہ انبیاء 17ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ اکبر. اس سرزمین شام میں جس میں ہم نے اہل جہان کے لیے برکت ہی برکت رکھی ہے. پھر جب سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین کا اس میں جو ہے وہ ذکر ہے. جی اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورہ الانبیاء 17واں پارے میں، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ. ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی. سبحان اللہ. سبحان. تو آیات اور بھی ہیں. سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کا جہاں تذکرہ ہے وہاں اسے ارض مقدسہ کہا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. تو یہ مقدس سرزمین ہے اور قرآن مجید میں بارہا اس کا تذکرہ موجود ہے. سبحان اللہ. لیکن جو لفظ قرآن مجید نے بار بار اس کے لیے دہرایا ہے وہ ہے ایک بابرکت سرزمین. سبحان اللہ. وہ برکت ظاہری اعتبار سے بھی ہے جی کہ اس میں خوشحالی، حسن و جمال، زراعت، جی پھول، موسم، پہاڑ، ندی نالے اور اس کی آب و ہوا، اور روحانی طور پر بھی اللہ نے اسے آباد رکھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین. انبیاء کے سر. تو نبی جس سرزمین میں پیدا ہو اور نبی جس سرزمین میں پلے بڑے کھیلے اور وہاں وہ اپنے واعظ سنائے، معجزات جو زمین دیکھ لے، اور پھر وہ ہزاروں نبیوں کا مسکن ہو، تو اس سے بڑھ کر اور برکت کیا ہو سکتی ہے. تو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی قرآن مجید نے اسے انتہائی بابرکت زمین قرار دیا. سبحان اللہ. مفتی صاحب، جب قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر احادیث میں اس کا تذکرہ نہ آیا ہو؟ جی تو احادیث میں بھی جاؤ، اس کا تذکرہ آیا، اس کے اوپر بھی ذرا. جی احادیث اس پر اگر آپ جمع کریں اور جو صحیح ترین احادیث ہیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے. آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر، احادیث کو جمع کیا آپ نے. جی سرزمین شام کے مد نظر رکھ کر ہم نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے جس کو کم وقت میں ایک نشست میں جی آپ کو آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ مختصر بھی ہو اور چیزیں مستحضر اور یاد رہیں. تو اس میں میں اپنے ہم نے ایڈیٹر سے ضرور کہوں گا یہاں پہ اس کا حوالہ لگا دے، اس کا ٹائٹل لگا جی دے. انشاءاللہ اس کو ہم افادہ عام کے لیے اس کو ہم پبلش دوبارہ بھی کر رہے ہیں جی اور اس کو ہم شیئر بھی کریں گے تاکہ ہر خاص و عام اس سے نفع اٹھائے. جزاک اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا ہے صحیح بخاری میں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جہاں اہل یمن کے لیے وہاں شام والوں کے لیے بھی دعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعا ہے اہل شام کے لیے. فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے خطہ شام میں برکت رکھ دیجیے. آمین. اسی طرح ایک روایت سنن ابی داؤد میں ہے جس کے راوی حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا. اللہ اکبر. یعنی اس روایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے روایت کر، سبحان اللہ. اور اس لفظ کے ساتھ ہے
قال اللہ عز وجل، سبحان اللہ. اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ان اللہ عز وجل توکل لی بالشام و اہلہ. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ نے شام، خطہ شام اور شام کے رہنے والوں کے بارے میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے سبحان اللہ. کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس سرزمین سے کبھی بھی مٹیں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں. اللہ. آپ دیکھیے کہ اہل شام ہوں یا اہل فلسطین ہوں، اہل فلسطین بھی اہل شام ہی جی ہیں، جی جی جی. کتنا ظلم ہوا، گھر بار جو ہے وہ لٹ گئے، شہادتوں کی کثرت ہے، اور بستی کی بستیاں ویران ہو گئیں، اور پینے کے لیے ایک پانی کی بوند نہیں. ایک بچہ جو ذہن سے کبھی بھی نہیں اترتا، 1 سال ہونے کو ہے، کہ اس کا گھر بار سارا کا سارا ختم ہو گیا، اس کے کنبے کے سارے افراد شہید ہو گئے، اور وہ جنازہ پڑھا کر اپنے گھر آتا ہے اور ملبے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. اللہ. اور قرآن کی آیتیں پتہ کیا پڑھتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. علیہ راجع. دنیا میں اگر اس وقت کسی قوم نے شہادت کو کا جام پہن کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور وہ قرآن فہمی، اس شہادت کے نتیجے میں اللہ نے ان کے بچے میں، مرد عورت میں، بوڑھے میں ایسا قرآن کے ان کے دلوں میں اتر گیا. تو قرآن فہمی، قرآن پر ان کا اعتماد، اللہ کی ذات پر اعتماد، اور شہادت دے کر بھی وہ صبر و ہمت کی اور عزم و استقلال کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ امت ان کا متبادل، ان کا ثانی نہیں پیش کر سکتی. اللہ. ہم اگر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے علاقے کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جذبہ، وہ ہمت ہم کوسوں دور ہے، نسلوں اور صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ہم تو ہائے اور وویلا کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور وہ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں اپنا مقدس لہو اتنا پیش کر چکے ہیں کہ اب وہ اللہ سے لینے والے بن گئے. اللہ اکبر. تو اللہ جل شانہ نے ان کا نام لے کر یہ حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتے، اور جن کا قرآن سے اتنا تعلق ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی، اور وہ قائم ہیں بے شک. اور قائم رہیں. بے شک. کمال ہو گیا. مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ خطہ جو شام ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی کچھ چند ایسی خصوصیات بیان کر دیں جو ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ نقش کر جائیں. جی بالکل. 2 احادیث، ذخیرہ احادیث میں سے میں مزید پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت بتائی نا، جب کہ فتنے بہت بڑھ جائیں گے. تو دیکھیے مولانا، اس کی فتنوں کے مقابلے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. جی. یا تو آپ بچ جائیں، آپ کا کام یہ ہو کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں، میری فیملی، میرے اہل و عیال فتنے سے بچ جائیں، ہم محفوظ ہو کے کسی کوئی سیف مقام کی طرف چلے جائیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان فتنوں کو رد کرنے کے لیے، ان کا قلع قمع کرنے کے لیے ہمت کر کے، شہادتیں پیش کر کے، اور پورے عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کریں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. فتنوں کے زمانے میں جو بچنے کی شکل ہے، بچاؤ کی تدبیر تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بکریاں، ریوڑ، گھر بار لے کر وہ دور دراز کے علاقے میں چلے جائے، پہاڑوں میں چلا جائے. ایمان محفوظ ہے، وہاں دجال اس کے فتنے نہیں آئیں. مکہ چلا جائے، محفوظ ہے. مدینہ طیبہ چلا جائے، حدیث شریف میں آیا کہ وہ بھی محفوظ ہے. لیکن جو پہاڑوں میں ہے، جو آبادی سے دور ہے، جو مکہ المکرمہ میں ہے، جو مدینہ المنورہ میں ہے، اس کا ایمان تو محفوظ ہے، بچ گیا وہ فتنوں سے، لیکن وہ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا. دوسری شکل جو ہے فتنوں کے قلع قمع کی، کردار ادا کرنے کی، اس کے خاتمے کی، اس میں شہادتوں کی، اس میں فتنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی، فضیلت کی،
تو اس کے لیے آپ کو شام جانا، اللہ اکبر، کیا بات ہے. کیونکہ وہاں وہ لشکر ہوگا، وہاں وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں کی روک تھام کے لیے لڑ رہے ہوں. اللہ. یہ دوسری شکل آ گئی نا. جی جی ایک تو آپ بچ گئے، جی، بس بچ گئے، بس بچ گیا جی، یہ بھی فتنوں کے زمانے میں بڑی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بات. جی، بالکل. لیکن اس سے اگلا درجہ جو عظیمت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فتنوں سے خود لڑ رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام. اللہ. جس نے فتنوں کا دروازہ بند کرنا ہو، ایمان پہ سلامت رہنا ہو، وہ شام چلا جائے. سبحان. اور وہاں وہ اللہ جل شانہ اس سے کام لے لیں گے، اس کا ایمان اور یقین ہوگا، اس کی ترتیب بن جائے گی. سبحان. دوسری حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تعالیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، اللہ. کہ اہل شام بڑے خوش قسمت ہیں. واہ. طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوش قسمتی ہی خوش قسمتی ہے. ہائے، بڑی عجیب بات ہے. وہی تو ادھر اتر رہی ہے، مکہ والے ہوں، مدینہ والے ہوں. ہاں، تو ہم نے پوچھ ہی لیا قلنا لأی ذالک یا رسول اللہ. واہ. ہم نے کہا یا رسول اللہ، شام والوں کی خوش قسمتی کس سبب سے، کس بنیاد سے؟ تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا. اللہ. خدائے رحمان کے فرشتے اس سرزمین کے اوپر اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں، سبحان اللہ. پر بچھائے رکھتے ہیں. برکت، عظمت، فضیلت، حفاظت. اور انبیاء کا وطن، جی، انبیاء کا وطن. انبیاء، ہر آدمی، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے، تو جو انبیاء کا وطن ہوگا وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. تو وہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، معجزات کی سرزمین رہا ہے، اور سجدہ گاہ ہزاروں پیغمبروں کی. تو یہ دو اہم باتیں ہیں جو شام کے متعلق جب بھی کوئی پوچھے تو ہمارے ذہن میں یہ اوپر آتی ہیں کہ اس پورے خطے پر خدائے رحمان کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اسی خطے سے ہی تہذیبوں کے بننے اور مٹنے اور دوبارہ سے اٹھنے کا یہ مرکز رہی ہے. اور اسلام میں بھی اس کو حیثیت حاصل رہی، اور ہم مستقبل میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو احادیث یہ بتا رہی ہیں، ایک ہے کہ میری رائے ہو، جی جی آپ جی کی رائے ہو، جی جی لوگوں کی رائے ہو، جی. ایک رسول اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات اور آپ کی بصیرت اور اللہ جل شانہ کا دیا ہوا وہ علم ہے، جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبدیلی اس خطے سے آئے گی. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے یہ دو باتیں سرزمین شام کے متعلق اہم معلوم ہوتی ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ یہیں پر ختم نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ پھر اسی کے اوپر بات کریں گے، چونکہ ہمارا ایک وقت ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم اپنی بات کو کلوز کریں. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اس کا ایک اور پارٹ آ رہا ہے. اگر بات آگے بڑھی تو تیسرا بھی آئے گا، بات مزید آگے بڑھی تو چوتھا بھی آئے گا، پانچواں چھٹا بھی آئے گا. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز. پھر اسی سلسلہ میں مفتی صاحب کو تھوڑی سی زحمت بھی دوں گا، تکلیف بھی دوں گا، اور اسی موضوع پر ہم دوبارہ بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.